انسان امن و سکون والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، عافیت والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے اپنی زندگی میں تواضع پیدا کرے، اپنے لہجے میں محبت پیدا کرے، اپنی زندگی میں عاجزی انکساری پیدا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کوئی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بلند کر دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کے ذریعے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں رہ کر تواضع یعنی عاجزی انکساری اختیار کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بلند کر دیتا ہے۔ دنیا والے اس کو بلند نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ رب العزت اس کو بلند کر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، جس انسان کو اللہ رب العزت بلند کرنا چاہے، اس انسان کے مقام و مرتبہ کو اللہ رب العزت اونچا کرنا چاہے، تو کیا دنیا والے اس کو نیچا کر سکتے ہیں؟ در حقیقت میں ہرگز دنیا والے اس کو نیچا نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ دنیا والے لاکھ کوشش کر لیں، کروڑوں کوشش کر لیں، اس کے باوجود بھی اس انسان کو نیچا نہیں کر سکتے، اس انسان کو گرا نہیں سکتے ہیں، اس انسان کی عزت کو گھٹا نہیں سکتے۔ اس کو اللہ رب العزت بلند کر دیتا ہے، دنیا والے اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی میں تواضع اختیار کریں، عاجزی انکساری پیدا کریں۔ ہم ایسا کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ہمارے مقام و مرتبہ کو بلند و بالا کر دے گا اور ہم جنت کے مستحق ہو جائیں گے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے۔ تواضع کہتے ہیں ٹوٹ جانے کو۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے، آس پاس کے لوگ اس کو پریشان کرتے ہیں، اس کی عزت کو بغیر کسی دلیل کے گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر طرح طرح کے بہتان بلیم لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت جو انسان کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس حالت میں انسان رہتا ہے، اسی کو تواضع کہتے ہیں۔ تو دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ ضد کو چھوڑ دینے کو۔ اگر کوئی انسان کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے، کوئی چیز اس کو بہت پیاری لگتی ہے، وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو تواضع کہتے ہیں، اس کو عاجزی انکساری کہتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹ جانا کمزوری کی نشانی ہے، لیکن یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ضد چھوڑنے اور ٹوٹ جانے کے لیے بڑی ہمت اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی بار شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن کوئی شخص اللہ رب العزت کے لیے ٹوٹ جائے اور شرمندگی کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے تو پھر اللہ اس کو شرمندہ ہونے نہیں دیتا، بلکہ اللہ رب العزت اس کو بلند کر دیتا ہے۔ اسی کے برعکس جو انسان انانیت میں آ جائے، جو انسان تکبر کرنے لگے، تو اللہ رب العزت ویسے انسان کو ذلیل کر دیتا ہے، ویسے انسان کو اللہ رب العزت تباہ و برباد ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں مستحضر رکھیں، محفوظ رکھیں کہ انانیت اور تکبر انسان کو کبھی سکون سے رہنے نہیں دیتے۔ یقین نہ ہو تو دیکھ لیں، جس انسان کے اندر انانیت ہو اور تکبر ہو، وہ دن رات اسی فکر میں رہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری واہواہی کریں۔ اگر کوئی اس کی تعریف نہیں کرتا، کوئی اس کی واہواہی نہیں کرتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے، وہ سوچنے لگتا ہے کہ ساری چیزیں میرے پاس ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، عزت بھی ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، اس کے باوجود بھی لوگ میری تعظیم و تکریم نہیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ میری عزت نہیں کر رہے ہیں۔ وہ یہی سوچتے رہتا ہے اور پریشان ہوتے رہتا ہے۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں مستحضر رکھیں، ہماری برائی کر لینے سے یا اپنے آپ کو برا سمجھ لینے سے لوگ ہمیں برا نہیں سمجھیں۔ اگر ہم کہہ دیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہمارے جیسا کوئی سماج میں نہیں ہے، کہنے سے لوگ ہمیں یہ نہیں سمجھیں گے یقیناً اس کے جیسا کوئی سماج میں نہیں ہے، یہ سوسائٹی میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، بلکہ لوگ
پیچھے مذاق اڑائیں گے، لوگ پیچھے شکوہ شکایت کریں گے۔ اس طرح کی چیزیں ہر انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اس طرح کی فکر اور اس طرح کے لوگوں سے بچائے۔ اور دنیا میں اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو مال و مرتبہ اسی لیے عطا کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے تواضع اختیار کرے، لیکن وہ لوگ اللہ رب العزت کے تواضع اختیار کرنے کے بجائے وہ تکبر کرنے لگتے ہیں، اور لوگ ایسے برائی کرنے والوں کو پیچھے گالیاں دیتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے مالدار کیوں نہ ہو یا اس کی عزت زیادہ کیوں نہ ہو۔ اور در حقیقت میں عزت اسی میں ہے کہ اللہ رب العزت جتنا مال و مرتبہ عطا کرے، انسان اتنی ہی میں نرمی تواضع اختیار کرے۔ اور اللہ رب العزت کسی کو مال و مرتبہ اسی لیے عطا نہیں کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے تکبر کرے، عیاشی کرے، بلکہ اللہ رب العزت مال و مرتبہ اسی لیے عطا کرتا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائے اور اللہ کو راضی کرنے کی زیادہ انسان کوشش کرے۔ اللہ رب العزت انسان کو جو کچھ دیتا ہے سب انسان کے فائدے کے لیے دیتا ہے۔ انسان کی دی ہوئی چیز دوسرے انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت جب کسی انسان کو کوئی چیز دیتا ہے، ظاہری طور پر کبھی کبھی دیکھنے میں لگتا ہے کہ اس میں نقصان ہے، اس میں دشواریاں ہیں، اس میں پریشانیاں ہیں، لیکن در حقیقت میں اللہ رب العزت ان چیزوں میں انسان کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، ان چیزوں میں انسان کے لیے بھلائی پیدا کر دیتا ہے، ان چیزوں میں انسان کے لیے امن و سکون پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت جو کچھ دے سب کچھ میں راضی ہونے کی ضرورت ہے، سب کچھ میں اللہ رب العزت شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی میں مسلمانوں کے لیے کامیابی ہے، اسی میں مسلمانوں کے لیے فتح ہے۔ سوسائٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شہرت اور عہدہ حاصل کرنے کی ایسی دیوانگی اس کے اندر ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کی کچھ پرواہ نہیں کرتے، یہاں تک کہ وہ شرک کرنے سے بھی نہیں گریز کرتے ہیں۔ شہرت اور عہدہ تو انہی کو اللہ رب العزت دیتا ہے جسے اللہ رب العزت چاہتا ہے، جسے اللہ رب العزت نہ چاہے اس کو کبھی بھی شہرت اور عہدہ نہیں دیتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اکثر لوگ ایسے بھی سوسائٹی میں موجود ہیں جو لاکھ کوشش کرتے رہتے ہیں اپنے مال کے ذریعے، اپنے پیسے کے ذریعے، مجھے کوئی عہدہ مل جائے، مجھے شہرت مل جائے، محنتوں مشقت کرنے کے باوجود بھی ان کو نہ ہی کوئی شہرت ملتی ہے اور نہ ہی ان کو کوئی عہدہ ملتا ہے، ان کو صرف اور صرف رسوائی ملتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان شہرت اور عہدے کے پیچھے نہ بھاگے، لیکن یہ کر سکتا ہے مسلمان کہ عہدے کو حاصل کرے اور اچھے کام کرے۔ عہدے کو اس لیے حاصل نہ کرے کہ میں بڑا بن جاؤں گا، میں عہدیدار بن جاؤں گا تو لوگ میرے سامنے آ کر گر گرائیں گے، لوگ مجھ سے مدد طلب کریں گے، لوگ مجھ کو اچھا سمجھنے لگیں گے، لوگ میری واہ واہی کرنے لگیں گے۔ اس طرح کی فکر وہ اپنے ذہن سے نکال دے۔ وہ یہ سوچے کہ میں اگر کسی عہدے میں کسی پوسٹ پر فائز ہو جاؤں گا تو میں اس کے ذریعے مسلمانوں کی بھلائی کروں گا، اس کے ذریعے غریب مظلوموں کی مدد کروں گا، اس کے ذریعے بے سہاروں کا سہارا بنوں گا، اس کے ذریعے مسلمانوں کی درد اور تکلیف کو دور کرنے والا بنوں گا۔ اگر انسان یہ عہد کرے اس کے بعد وہ کسی عہدے پر فائز ہو جائے، یقیناً وہ انسان کو اللہ رب العزت اچھے عہدے پر بھی فائز کرے گا اور اس کے مقام و مرتبہ کو بھی اللہ رب العزت بلند کر دے گا۔ اللہ رب العزت اس کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا کر دے گا۔ جب اس کا کسی علاقے سے گزر ہوگا، جب وہ کسی شہر سے گزرے گا، جب وہ کسی ڈسٹرکٹ، کسی اسٹیٹ، کسی کنٹری سے گزرے گا، وہاں کے لوگ ادباً اس کو سلام کریں گے، وہاں کے لوگ اپنی محبت کا اظہار کریں
گے وہاں کے لوگ ان کے حوصلے کو بلند کریں گے، اسی لیے کہ جس بندے سے اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی محبت، اس بندے کی عزت اپنے مخلوق کے دل میں پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت کی مخلوق اس کے پیچھے بھاگتے رہتی ہے۔ وہ جہاں جاتا ہے مخلوق بھی وہاں چلے جاتی ہے، وہ جہاں مدفن ہوتا ہے مخلوق بھی اس کے ساتھ من کل جانب مدفن ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے اگر اللہ رب العزت مال و دولت سے نوازے تو اپنے ذاتی فائدے کو نہ دے، بلکہ یہ دیکھے کہ میں اس مال و دولت کے ذریعے کیا دوسروں کو فائدہ پہنچانا میرے لیے زیادہ اچھا ہے، یا پھر اس مال و دولت کے ذریعے مجھے خود کو فائدہ پہنچانا زیادہ اچھا ہے۔ وہ اس پر فکر کرے اور کوشش کرے کہ مال و دولت کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ مال و دولت کے ذریعے تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد چاہتے ہیں، اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ آخرت کا گھر جنت، جس کی خبریں ہم اور آپ سنتے ہیں، جس کے اوصاف کو ہم اور آپ نے سنا ہے، اور علماء کرام مفتیان اعظام جنت کے اوصاف کو بیان کرتے بھی رہتے ہیں، اس کا مستحق کون ہے؟ کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ کون ایسا انسان ہے جو جنت کا مستحق ہوگا؟ وہ لوگ ہوں گے جو روئے زمین پر ایمان لے کر آئے ہوں گے، اور وہ تکبر کرنے والے نہیں ہوں گے، اور وہ ایمان لانے والوں پر اپنی برائی کا اظہار نہیں کریں، اپنی واہ واہی نہیں کریں گے، اور نہ ہی وہ لوگ گناہ کریں گے، اور نہ ہی وہ لوگ فساد کریں گے، اور وہی لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے پکے غلام ہو جائیں گے، اور وہی لوگ جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ تکبر کرنا اور فساد پھیلانا اتنے برے کام ہیں کہ ان کی وجہ سے بندہ جنت جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی جس انسان کے اندر تکبر ہو جائے، جو انسان روئے زمین میں فساد پھیلائے، جو انسان برے کام کرے، اللہ رب العزت ویسے انسانوں کو جنت جیسی عظیم الشان نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اور وہ انسان جو عاجزی انکساری کو پسند کرتا ہے، اپنے معاشرے میں عاجزی انکساری کو قائم کرتا ہے اور معاشرے میں امن و سکون کی فضا پیدا کرتا ہے، یہ اتنے عظیم کام ہیں کہ ان کی بدولت بندہ جنت جیسی انتہائی عظمت، شان و شوکت والی نعمت پا سکتا ہے۔ انسان عاجزی انکساری، بھائی چارگی، امن و سکون پیدا کرنے والا بن جائے، یقیناً اللہ رب العزت ویسے انسان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے قول اور اپنے فعل سے کسی طرح تکبر کا اظہار نہ کرے، یوں ہی معاشرے میں گناہ اور ظلم و زیادتی کے ذریعے فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرے۔ حضرت عیاض بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے وحی فرمائی کہ میں لوگوں کو حکم دوں کہ انکساری کرو، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر ظلم کرے۔ ذرا سوچئے، جب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ اے نبی رحمت، آپ لوگوں کو یہ حکم دیں کہ لوگ عاجزی انکساری کرنے والا بن جائے، کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر ظلم کرے۔ آج دیکھ لیں کیا ہمارے معاشرے میں حدیث پاک پر عمل کیا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کے لوگ یہ چاہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں؟ آج معاشرے
معاشرے میں بہت کم ایسے گھر مل جائیں گے جہاں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں ایسا کام کروں کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے، میں ایسا کام کروں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائے۔ بہت کم ایسے گھر ملتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ زیادہ تر گھر ایسے ملیں گے جو سوچتے ہیں میں ایسا کام کروں کہ سوسائٹی والے میری تعریف کرنے لگے، قرب جبار میں رہنے والے لوگ میری واہواہی کرنے لگے۔ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ لوگ شہرت پانے کے لیے اپنے جسم سے لباس کو اتار دیتے ہیں، برہنہ ہو کر وہ شہرت کمانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر میں برہنہ ہو جاؤں تو میں شہرت یافتہ ہو جاؤں گا۔ اور اب تو سوشل میڈیا والوں کا بھی بڑا کمال ہے کہ وہ لوگ ایسے لوگوں کو وائرل کر دیتے ہیں جو کافی گھٹیا ہوتے ہیں، جن کی سوچ بہت گھٹیا ہوتی ہے، جن کے تن میں من میں لباس نہیں ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا والے لوگ اس کو وائرل کر دیتے ہیں، وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کا یوز نہ کریں، یقیناً ہر انسان، ہر مسلمان کو چاہیے کہ سوشل میڈیا کا یوز کرے، لیکن اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس میں اپنی عزتوں کو بیچنے کی کوشش نہ کرے۔ خاص طور پہ جو لوگ اللہ رب العزت